اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. بحث چل رہی تھی اختیاری مشق کی. اختیاری مشق میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو عبارتیں جو آیتیں دی گئی ہیں ٹھیک، ان آیتوں کو بغور پڑھیے. آیتوں میں جو نئے اور مانوس الفاظ ذکر ہوئے ہیں ان کا معنی اور مفہوم سامنے دیا گیا ہے. معنی اور مفہوم کو بھی دقت کے ساتھ پڑھیے اور پھر عبارتوں کا آیتوں کا ترجمہ کیجیے. تیسری آیت تک پہنچے تھے. تیسری آیت سورہ مبارکہ مائدہ کی 87 نمبر کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. لا تحرموا، تم سب حرام نہ کرو. نہیں ہے حرم یحرم تحریم باب تفعیل، کسی حلال کو حرام کر دینا. احل، اس نے حلال کیا. احل یحل، حلال کرنا. ٹھیک، حلال کرنا وہ ذبح کرنا نہیں، جائز قرار دینا، حلال کرنا. ٹھیک. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تحرموا، تم سب حرام نہ کرو، طیبات، پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے پاکیزہ چیز میں سے، تم اسے حرام نہ کرو. جو حلال ہے اسے حلال ہے. چلیں، چوتھی آیت سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا ہے یکفرو. ٹھیک، وہ چھپاتا ہے. یکفرو، وہ چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے. کفر کے ایک معنی کیا ہے؟ چھپانے کے. کفر یکفر، تکفیر باب تفعیل، چھپانا. کافر چونکہ اپنے عقیدے کو چھپاتا ہے اسی کو اس کو کافر کہا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ان تتقوا اللہ، اگر تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا، وہ تمہارے لیے میزان قرار دے گا حق و باطل کو سمجھنے کی. فرقان جو حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کر سکے، تو اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا، یعنی تم جس کے ذریعے سے حق اور باطل کو پہچان سکتے ہو. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں معاف کر دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے. اللہ عظیم فضل والا ہے. پانچویں آیت ہے سورہ مبارکہ احزاب کی 70 اور 71 نمبر کی دو آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم
ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قولو تم سب کہو، قالا قالا یہ قل، قل قلا قلو، سمجھے؟ امر جمع ہے، امر کا صیغہ ہے۔ قولو تم سب کہو، قل قولو ہیں، سدید یعنی استوار، پائیدار، مستحکم، مضبوط، مدلل ہے نا، منطقی، عاقلانہ، سدید۔ یصلح وہ صحیح کرتا ہے، وہ اصلاح کرتا ہے۔ ٹھیک، ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم سب محکم اور پائیدار کلام کرو، قولو اور بولو یا کہو، قولا سدیدا پائیدار بات، مستحکم بات۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ عظیم کامیابی پر فائز ہوگا، اسے عظیم کامیابی ملے گی۔ ٹھیک، فازہ وہ کامیاب ہوا، فوزن یعنی کامیابی، عظیمہ یعنی عظیم، کامیابی پر فائز ہوگا۔ چلیں اس کے بعد چھٹی آیت ہے سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت نمبر 9۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نودیہ ندا دی گئی، نادی ینادی کا کیا ہے مولانا؟ فعل مجہول ہے۔ نودیہ ندا دی گئی، اذان دی گئی، صدا دی گئی، پکارا گیا۔ ٹھیک، اس آؤ تم سب دوڑو، تم سب بھاگو، تم سب دوڑو، تم سب کوشش کرو، سعی کرنا، کوشش کرنا، ٹھیک، دوڑنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے، جب نماز کے لیے پکارا جائے، من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس تم سب ذکر خدا کی طرف دوڑو، یاد خدا کی طرف، ذکر خدا سے مراد وہی نماز جمعہ کی طرف دوڑو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے، تم سب کے لیے خیر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سب علم رکھتے ہو، اگر تم سب جانتے ہو۔ ٹھیک، کہیں کوئی مشکل ہوگی تو بولیے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ 7ویں آیت سورہ منافقون کی آیت نمبر 9۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اس آیت کریمہ میں مانوس اور نیا لفظ لا تل ہے، وہ نہ روکے، وہ نہ روکے، لا تلہکم تم سب کو نہ روکے، ٹھیک ہے، لا تل ہے وہ نہ روکے، یفعل وہ انجام دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم،
تم سب کو نہ روکے تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ سورہ مبارکہ میں بھی کیا ہے، ذکر خدا کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب اذان دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو۔ اور یہ سورہ منافقون، نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھنا مستحب ہے، دوسری رکعت میں حمد کے بعد یہ منافقون پڑھنا مستحب ہے، جو عام طور سے نہیں پڑھی جاتی ہے۔ یہاں پر اے ایمان لانے والوں، تم سب کو تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں خدا کی یاد سے، ذکر خدا سے نہ روکے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص ایسا کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا جو شخص ایسا کرے گا، یعنی جس کو روک دے گا اس کے اموال اور اس کی اولاد ذکر خدا سے۔ البتہ یہاں پر ذکر الہی عام ہے، مخصوص نہیں کیا گیا۔ سورہ جمعہ میں جمعہ سے مخصوص تھا، سمجھ رہے ہیں، جب جمعے کے دن پکارا جائے، اور یہاں کسی کوئی سا بھی دن انسان کا مال اور اس کی اولاد یاد خدا سے روکنی نہیں چاہیے۔ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ انسان جب کاروبار میں لگا رہتا ہے تو کاروبار روک دیتا ہے، گھر میں ہوتا ہے تو اولاد روک دیتی ہے نا۔ پابندی کرنے والے اسی میں پابندی کرتے ہیں، یہ بڑا خسارہ ہے، بڑا گھاٹا ہے، لیکن کون متوجہ ہو، فائدہ تو صرف تجارت میں ہے۔ چلیں اس کے بعد 8ویں آیت ہے سورہ مبارکہ تحریم کی 6ٹھی آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم سب بچاؤ، تم بچو، وقا یقی سے، کہ فعل امر آتا ہے واحد حاضر کا اور تو جمع حاضر کا، تم سب بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارا، آتش جہنم سے۔ اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ چلو اس کے بعد 9ویں آیت ہے سورہ مبارکہ تحریم کی 8 نمبر کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ نصوح یعنی سچا خالص ہے، نصوح یعنی سچا خالص، عسا یعنی قریب ہے، امید ہے، ممکن ہے، سمجھ رہے ہیں، جو چیز قریب الوقوع ہوتی ہے، جس کی زمانے قریب میں جس کے واقع ہونے کی امید ہوتی ہے، وہاں لایا جاتا ہے عسا، ہے نا، ممکن ہے، امید ہے، قریب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، توبوا الی اللہ، خدا سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ اے ایمان لانے والوں، خدا سے خالص اور سچی توبہ کرو، عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا پروردگار، ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو ختم کر دے، مٹا دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تم سب کو داخل کر دے،
جنتوں میں باغات میں تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ٹھیک. یہ وہ آیات تھی جن آیات کو غور سے پڑھنا تھا اور جن آیات کے مانوس اور نئے الفاظ کے مفاہیم اور معانی کو ذہن نشین کرنا تھا. اب انہی آیتوں کو متعدد مشقوں میں دہرائیں گے. یعنی یہ ختم ہو گیا میرے خیال سے، ہے نا. جہاں تک مومن کے شخصی اور انفرادی فرائض اور ذمہ داریوں کو ذکر کیا تھا، اب مومن کے اجتماعی فرائض انشاءاللہ